السلام علیکم ناظرین، آج ہم بابری مسجد کے بارے میں وہ باتیں جانیں گے جو آج سے پہلے ہم میں سے بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ تو ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ بابری مسجد ہندوستان ہی کی نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے مشہور مسجد مانی جاتی تھی۔ اسے ہندوستان کا اسلامی دروازہ بھی کہا جاتا تھا۔ بابری مسجد کی تعمیر میں 2000 مزدوروں نے حصہ لیا۔ اس کی تعمیر میں دنیا بھر سے انجینئرز اور آرکیٹیکٹس بلوائے گئے۔ یہ ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد تھی جس میں وائس ریفلیکشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ 1528 عیسوی میں بابر کے ایک سپہ سالار میر باقی نے اسے بنوایا تھا۔ یہ اس زمانے میں اتر پردیش کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ بابری مسجد اسلامی تعمیر کی ایک بہترین مثال تھی۔ اسے بنانے کے لیے دنیا بھر سے پتھر لائے گئے تھے۔ یہ بھارت کی واحد مسجد تھی جس میں جدید ٹیکنالوجی کے ایئر کولنگ سسٹم کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس مسجد میں ایسا طریقہ استعمال کیا گیا جس میں کبھی گرمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو بنانے کے لیے کئی بھٹے بنائے گئے جن میں خاص طرح کی اینٹیں بنائی جاتی تھیں۔ اس مسجد کو بنانے کے لیے جس طرح کی اینٹیں بنائی گئیں، اس طرح کی اینٹیں آج پورے ہندوستان میں استعمال کی جاتی ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید کچھ حیرانگی ہو کہ بابری مسجد ایودھیا شہر کی سب سے اونچی عمارتوں میں سے ایک عمارت تھی۔ ایک وقت میں اس کے اندر پہنچنے کے لیے بڑی بڑی سیڑھیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ اس مسجد کے مینار 200 فٹ اونچے تھے جنہیں اذان دینے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بابری مسجد کو اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی اس کے گنبد کے نیچے کھڑے ہو کر بولتا تو اس کی آواز پوری مسجد میں سنائی دیتی۔ یہ ایودھیا شہر کی سب سے بڑی جامع مسجد تھی۔ انگریز گورنر لارڈ ولیم وینٹک بھی بابری مسجد کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ میر باقی نے بغداد سے وضو کرنے کے لیے ایک جدید طرح کا واش بیسن منگوایا جس پر کھڑے ہوتے ہی پانی نکلنے لگتا تھا۔ وہ بیسن کئی سالوں تک بابری مسجد میں استعمال ہوتا رہا۔ اس کی دریافت مشہور مسلم سائنٹسٹ اسماعیل الجزری نے کی تھی۔ 3 گنبدوں پر مبنی اس بابری مسجد میں ایک کنواں بھی موجود تھا جسے شفا والا کنواں کہا جاتا تھا، جو بابری مسجد کے شہید ہونے سے پہلے تک پانی دیتا رہا۔ اس کے پانی کو وضو کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بابری مسجد کے آنگن میں موجود اس کنویں کے پانی کو ہر مذہب کے لوگ استعمال کرتے تھے۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بابر نے ہندوستان میں 4 مسجدیں بنوائیں جن میں سے ایک بابری مسجد بھی تھی۔ گھاگرا ندی کے کنارے بنی اس مسجد کو بنانے کے لیے بابر نے 1500 پتھر کاٹنے والے انجینئرز بلوائے تھے۔ بابر کو نئی ٹیکنالوجی سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس نے اپنے زمانے کے جدید ترین ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ بارود اور توپ بنانے کے طریقے بابر ہی ہندوستان میں لے کر آیا تھا۔ بابری مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے بابر نے امام بھی رکھے ہوئے تھے جو کئی صدیوں تک اسلام کی تبلیغ کا کام کرتے رہے۔ بابر نے بابری مسجد کو بنوایا تو ضرور، مگر وہ اسے کبھی دیکھنے ایودھیا نہ جا سکا۔ بابری مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی ہی تھی کہ بابر دنیا سے چل بسا۔ کہا جاتا ہے کہ بابر ایودھیا شہر کو مغل حکومت کی سب سے طاقتور مملکت بنانا چاہتا تھا۔ ایودھیا شہر کو مشہور کرنے میں بابری مسجد کا بڑا کردار رہا۔ بابری مسجد کی بناوٹ اور اسٹرکچر بے حد خوبصورت تھے۔ اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو بعد میں تاج محل کی بناوٹ میں بھی استعمال کیا گیا۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ بابری مسجد کو ایک پہاڑ پر بنایا گیا تھا۔ یہ پہاڑ سیلاب سے بچنے کے لیے ایودھیا کی سب سے محفوظ جگہ تھی۔ ناظرین، بابری مسجد کو مندر بتانے کا کام سب سے پہلے نرموہی اکھاڑے نے کیا۔ 1853 میں نواب واجد علی شاہ کے زمانے میں سب سے پہلے اس مسجد کی جگہ مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خونی جنگ میں بدل گیا۔ انگریزوں نے جانچ پڑتال کی اور اسے مسجد ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانگی ہو کہ تلسی داس نے ایودھیا میں بیٹھ کر ہی رام چرت رامانس لکھی، لیکن انہوں نے کسی مندر کو گرا کر مسجد بنانے کا کوئی ذکر نہیں لکھا۔ تاریخ کی کتابوں میں بھی اس بات کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔
جج سے لے کر سرکاروں نے کئی بار بابری مسجد کو مسلمانوں کا مذہبی حق بتاتے ہوئے تاریخی فیصلے دیے۔ 1949 میں سول جج نے بابری مسجد کو مسلمانوں کی پراپرٹی بتاتے ہوئے کہا کہ اس پر مسلمانوں کا حق ہے اور یہ ایک مسجد ہے جس کو بابر نے بنوایا تھا۔ بابری مسجد میں جس دن مورتیاں رکھی گئیں وہ جمعے کا دن تھا۔ اس کے بعد مسجد میں تالا لگا دیا گیا۔ جس وقت بابری مسجد کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا اس وقت کانگریس کی حکومت تھی۔ نہرو نے اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے جلدی سے سی ایم گووند ولپنت کو حکم دیا لیکن انہوں نے نظر انداز کیا۔ 1996 میں راجیو گاندھی نے مسجد کے تالے کھلوا دیے اور اسی وقت رام مندر آندولن کی شروعات ہوئی اور انڈیا میں ایک نئی سیاست کا آغاز ہو گیا اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں 2 لاکھ ہندوؤں نے بابر کی بنائی اس مسجد کو دھول میں ملا دیا۔ بابری مسجد کو اس طرح گرائے جانا بھارت کے قانون کا کھلا مذاق تھا۔ یہ بھارت کی تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ سرکار اور عدالت کی آنکھوں کے سامنے جو ہوا وہ اپنے آپ میں ایک بدتر ثبوت تھا۔ بابری مسجد کو جس وقت شہید کیا گیا اس وقت ایودھیا شہر میں دفعہ 144 لاگو ہوئی تھی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھارتی روپے کی ویلیو اچانک 6% گھٹ گئی اور مہنگائی آسمان کو چھونے لگی۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد بھارت میں بے روزگاری اتنی بڑھی کہ آج تک اسے کم نہ کیا جا سکا۔ بابری مسجد کی شہادت کے بعد ہوئے فسادات میں بھارت کو 9,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ ناظرین، ہم اس ویڈیو کا اگلا حصہ بہت جلد اپلوڈ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔